بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد فواد فیض اور آپ تمام احباب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے اسکیبیز، ایچنگ یعنی خارش، کیونکہ آج کل بہت سے لوگ خارش کی وجہ سے پریشان ہیں، تو آج ہم اسی ٹاپک کو ہی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، آپ کو اس کا علاج بھی بتائیں گے۔ تو ناظرین، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ اس کے علاج کو بھی سمجھ سکیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ 5 ایسی ہومیوپیتھک میڈیسنز شیئر کریں گے جو کہ خارش کے لیے بہت ہی اچھی میڈیسنز ہیں اور ہومیوپیتھی کے اندر کافی زیادہ استعمال ہونے والی ہیں۔ ناظرین، آج ہم صرف 5 میڈیسنز ہی جو کہ مفید ہیں زیادہ خارش کے لیے، وہی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور یہ اس کا پارٹ 1 ہم بنا رہے ہیں، انشاءاللہ اس کا پارٹ 2 بھی بنائیں گے، کیونکہ اگر ایک ہی ویڈیو کے اندر ساری میڈیسن ڈسکس کرنا شروع ہو جائیں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے، اور کافی دوست کہتے ہیں کہ ویڈیو شارٹ بنایا کریں، تھوڑی چھوٹی بنایا کریں، کیونکہ زیادہ لمبی ویڈیو لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے، اس لیے ہم اس کا آج پارٹ 1 بنا رہے ہیں اور اس کے اندر ایسی میڈیسنز بتائیں گے جو خارش کے لیے زیادہ مفید ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کے ساتھ جو بھی میڈیسن شیئر کریں گے وہ آپ نے علامات کے مطابق، جس میڈیسن کی علامات آپ کے اندر پائی جائیں وہی میڈیسن آپ نے استعمال کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کی خارش جو ہے، ایچنگ جو ہے، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ تو ناظرین، میڈیسنز کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ خارش ہوتی کیوں ہے، اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، خارش کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے بھی خارش ہو سکتی ہے، یہ بھی کافی بڑی وجہ ہے۔ اگر آپ جہاں پر رہتے ہیں وہاں کا ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، آپ کے گھر کے ساتھ ہی کوڑا وغیرہ پڑا رہتا ہے، کافی کچرے کا ڈھیر لگا رہتا ہے، یا ماحول ایسا ہے، گندگی ہے جہاں پر زیادہ جانور وغیرہ بھی پائے جاتے ہیں، تب بھی آپ کے اندر خارش ہو سکتی ہے۔ اور خوراک بھی آپ کی خارش کی کافی بڑی وجہ ہے۔ اگر خوراک آپ ایسی استعمال کر لیتے ہیں، ناقص خوراک جس میں گلے سڑے پھل آ جاتے ہیں، یا کوئی بھی ایسی خوراک جو خراب ہو چکی ہے، باسی ہو چکی ہے زیادہ، تو اس کے ساتھ بھی آپ کو خارش ہو سکتی ہے۔ ناظرین، خارش کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، خارش بظاہر خود ایک بیماری نہیں ہے، یہ آپ کے جسم پر اندرونی طور پر کسی بھی خرابی کے نتیجے میں ہونے والی جو علامت ہے، یہ وہ علامت ہوتی ہے جو آپ کے جسم پر ظاہر ہوتی ہے، اور جبکہ خارش خود ایک بیماری نہیں ہے، صرف یہ ایک علامت ہے جو آپ کے جسم پر ظاہر ہوتی ہے، اندرونی کسی بھی خرابی کی وجہ سے، آپ کی خون کی خرابی کی وجہ سے، تیزابیت کی وجہ سے، ایسیڈیٹی کی وجہ سے آپ کے جسم پر ظاہر ہونے والی یہ ایک علامت ہوتی ہے۔ اور خارش کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے، کسی دوسرے انسان سے دوسرے کو بھی منتقل ہو جاتی ہے۔ اگر کسی وائرس کی وجہ سے بھی خارش منتقل ہو تو ایسا بھی ممکن ہے کہ کسی بھی وبائی مرض کے نتیجے میں اگر خارش کی وبا پھیلی ہوئی ہے تو تب بھی کافی زیادہ لوگوں کو خارش ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور یہ خوراک سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی منتقل ہو جاتی ہے۔ خارش کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ ناظرین، آج ہم جو میڈیسنز آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے وہ ہم مرض کو نہیں دیکھیں گے بلکہ ہم علامات کو دیکھیں گے، کیونکہ ہومیوپیتھی کے اندر میڈیسنز علامات کے مطابق ہی استعمال کروائی جاتی ہیں، یعنی مرض کوئی بھی ہو، کوئی بھی وجہ ہو، بس آپ کے اندر ان میڈیسنز میں سے جو علامات پائی جاتی ہیں وہ آپ یوز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ مرض ٹھیک ہو جائے گا، خارش ٹھیک ہو جائے گی۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں میڈیسنز کی۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کے ساتھ وہ میڈیسن شیئر کریں گے جو کہ ہومیوپیتھی کے اندر کافی زیادہ استعمال ہوتی ہے، خارش کے لیے بھی اور بھی بہت بڑے بڑے امراض کے لیے یہ میڈیسن بہت ہی مفید ہے۔ تو ناظرین، وہ میڈیسن ہے سلفر۔ اگر مریض کے اندر خشک خارش پائی جاتی ہے، زیادہ تر خشک خارش کے اندر یہ میڈیسن کافی اچھا کام کرتی ہے، اور بعض اوقات اگر خارش میں سے پانی بھی ہوتا ہے تب بھی یہ میڈیسن اچھا کام کرتی ہے، یعنی ہر قسم کی خارش کے اندر یہ میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہے۔
ناظرین اس کا جو مریض ہوتا ہے وہ رات کو جیسے ہی بستر پر لیٹتا ہے بستر کے اندر اس کی خارش کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور خاص طور پر ایسی خارش جس کو خارش کرنے سے خارش اور ہی بڑھ جاتی ہے، بجائے آرام آنے کے خارش کو انسان جب خارش کرتا رہتا ہے اور مریض کو خارش کرنے میں کافی مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ مزید خارش کرتا جاتا ہے، تو اس خارش کے اندر بھی یہ میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہے، یعنی شدت کی خارش جو ہو جاتی ہے تو اس کے لیے یہ میڈیسن بہت مفید ہے۔ اور اس کا جو مریض ہوتا ہے اسے نہانا پسند نہیں ہوتا، نہانے سے اسے الرجی ہوتی ہے، وہ نہانے سے بھاگتا ہے، اگر وہ نہا بھی لے تو اس کے جسم پر میل سا جمع رہتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی اس کے جسم پر کافی میل ہے اور گندگی ہے، حالانکہ وہ بہت صاف ستھرا رہتا ہے لیکن پھر بھی اس کا جسم جو ہے وہ تھوڑا گندا سا نظر آتا ہے، میلا سا نظر آتا ہے، تو یہ علامات مریض کے اندر واضح طور پر پائی جاتی ہیں، تو یہ میڈیسن ان علامات کے اندر بہت مفید ہے۔ ناظرین یہ میڈیسن آپ نے 30 پوٹینسی میں عام طور پر لینی ہے، اور اس کی 6CH بھی استعمال کی جاتی ہے پوٹینسی، اور 6CH پوٹینسی استعمال کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو خارش ہے وہ تھوڑا سا ایگریویشن ہونے کے بجائے کم ہوتی جاتی ہے، جبکہ 30 پوٹینسی اگر آپ یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ خارش تھوڑی سی پہلے بڑھے گی لیکن پھر ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی، تو اس کی 30 پوٹینسی آپ استعمال کریں تو وہ بھی بہتر ہے۔ ناظرین اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ نے اس کے 7 ڈراپس لینے ہیں، تھوڑا سا تازہ پانی لیں، اس کے اندر آپ دن میں 3 بار استعمال کریں، اور اسے کم سے کم آپ 15 سے 20 دن یا 1 مہینہ ضرور استعمال کریں۔ فرق آپ کو جلدی محسوس ہوگا لیکن مکمل ٹھیک ہونے پر تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ تو ناظرین اب بات کرتے ہیں دوسری میڈیسن کی، ہومیوپیتھی کے اندر جو خارش کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے ناظرین، وہ ہے ہیپر سلف۔ ناظرین ہیپر سلف کے اندر ایسی خارش پائی جاتی ہے جس کے اندر نمی ہوتی ہے اور جس کے اندر پانی بھی پایا جاتا ہے، اور مریض کو کافی تکلیف بھی ہوتی ہے، اور مریض کو اس قدر شدید خارش اور تکلیف ہوتی ہے وہ اس جگہ پر کپڑا برداشت بالکل نہیں کرتا، تھوڑا سا بھی اگر اسے کپڑا ٹچ ہو جاتا ہے خارش والی جگہ پر جہاں سے نمی ہوتی ہے کافی اور پانی بھی ہے تو مریض کو کافی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو اس خارش کے لیے یہ میڈیسن بہت ہی اچھا کام کرتی ہے۔ ناظرین اس میڈیسن کو بھی اسی طرح استعمال کرنا ہے، 7 ڈراپس تھوڑے سے تازہ پانی کے اندر آپ استعمال کریں، اس کو دن میں 3 بار۔ اگر آپ کی خارش جو ہے کافی زیادہ ہے، تکلیف بہت زیادہ ہے مریض کو، تو آپ دن میں 4 بار بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے جیسے بہتری آتی جائے گی تو اس کا وقفہ جو ہے آپ بڑھاتے جائیں۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں تیسری میڈیسن کی، تو وہ ہے آرسینکم ایلبم۔ ناظرین یہ میڈیسن خارش کے اندر بھی بہت اچھی میڈیسن ہے، خاص طور پر ایسی خارش کے اندر اگر مریض کی جلد پر کالے کالے سے نشان بننا شروع ہو جاتے ہیں، بلیک کلر کے، مریض کو کافی زیادہ خارش ہوتی ہے اور خارش کے ساتھ مریض کو بہت جلن بھی ہوتی ہے، خارش چاہے سوکھی ہو یا ڈرائی یا نمی والی خارش ہو، اگر خارش کے ساتھ پانی بھی ہو، اگر مریض کے اندر یہ 2 علامات پائی جاتی ہیں جو اس میڈیسن کی مخصوص ہیں، خارش اور ساتھ ہی ساتھ جلن، کافی زیادہ جلن ہوتی ہے مریض کو، تب یہ میڈیسن بہت ہی اچھا کام کرتی ہے۔ اور اس کے مریض کی مخصوص علامات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اس کا جو مریض ہوتا ہے وہ کافی بے چین ہوتا ہے، اسے کافی بے چینی محسوس ہوتی ہے اور اسے پیاس بھی زیادہ لگتی ہے، وہ تھوڑا تھوڑا پانی پیتا ہے لیکن بار بار پیتا ہے، صرف ہونٹ ہی گیلے کرتا ہے اور اس کا معدہ بھی برداشت نہیں کر پاتا پانی۔ اگر یہ بھی علامات ساتھ ساتھ پائی جائیں تو یہ میڈیسن بہت ہی اچھا کام کرتی ہے، یہ اس کی مخصوص علامات ہیں۔ تو ناظرین اب بات کرتے ہیں چوتھی میڈیسن کی، تو وہ ہے رسٹاکس۔ ناظرین رسٹاکس میڈیسن اس وقت مفید ہے جب جلد کے اوپر اگر ریڈنس پائی جاتی ہے، سرخی پائی جاتی ہے، جہاں جہاں بھی خارش ہوتی ہے وہاں وہاں سرخی پائی جاتی ہے، تو اس وقت بھی یہ میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ناظرین یہ ہر قسم کی خارش میں استعمال ہوتی ہے، اگر یہ علامات دیکھنے کو ملیں، جلد پر سرخی نظر آئے آپ کو، جہاں بھی خارش ہوتی ہے
مریض خارش کرتا ہے وہاں پر سرخی پائی جاتی ہے، ریڈنس ہوتی ہے، تب یہ میڈیسن اچھا کام کرتی ہے۔ اور خاص طور پر پانی میں بھیگنے سے بھی اگر خارش ہو جاتی ہے تب بھی یہ میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہے، بارش میں بھیگ جانے سے، تو اس کے لیے بھی یہ میڈیسن بہت مفید میڈیسن ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں پانچویں میڈیسن کی کہ پانچویں کون سی میڈیسن ہے جو خارش کے لیے بہت ہی مفید میڈیسن ہے، اور یہ ہر قسم کی خارش کے ساتھ آپ ضرور استعمال کریں۔ جو میڈیسنز ہم نے پیچھے ڈسکس کی ہیں ان کے ساتھ اگر آپ یہ استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی خارش جو ہے وہ بہت جلد ٹھیک ہوگی۔ ناظرین، وہ میڈیسن ہے ہائیڈروکوٹائل۔ یہ میڈیسن آپ کے خون کو صاف کرتی ہے، خون کی پیوریفیکیشن کے لیے بہت ہی اچھی میڈیسن ہے۔ اگر آپ کے اندر خاص طور پر تیزابیت زیادہ ہے یا تیزابیت والی خوراک کھانے سے، تلی ہوئی فاسٹ فوڈ وغیرہ، کولڈ ڈرنکس وغیرہ اگر آپ نے زیادہ استعمال کر لی ہیں تو آپ کو خارش ہے اور آپ کے اندر خون کی خرابی بھی ہے، آپ کو جگر کا بھی مسئلہ ہے اگر، تب آپ یہ میڈیسن ضرور استعمال کریں، اور یہ آپ ہر قسم کی خارش میں استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میڈیسن نے خون کو صاف کرنا ہے آپ کے، اور جس وجہ سے آپ کی خارش بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو جو میڈیسنز میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کے ساتھ آپ اس کو ضرور استعمال کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے نتائج ملیں گے۔ تو ناظرین، اس کو استعمال کرنے کے لیے اس کے بھی آپ 7 ڈراپس تھوڑا سا پانی لیں، اس کے اندر ڈال کر دن میں 3 بار آپ استعمال کریں۔ تو ناظرین، جو میڈیسنز میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں یہ اگر آپ بچوں کو استعمال کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے 1 چمچ پانی کا لینا ہے، اور اس کے اندر 2 ڈراپس آپ نے میڈیسن کے ڈالنے ہیں۔ جو میڈیسن آپ نے استعمال کروانی ہے تو وہ پانی بچے کو پلا دیں، دن میں 3 بار آپ دے سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے نتائج ملیں گے۔ ان کے کسی بھی قسم کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، نہ ہی بچوں پر اور نہ ہی بڑوں پر، آپ بلا خوف ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھیں ہومیوپیتھک میڈیسنز جو خارش کے لیے، ایچنگ کے لیے بہت ہی مفید میڈیسنز ہیں۔ تو ناظرین، آخر میں آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے تاکہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح صحت سے متعلق مفید معلومات شیئر کرتے رہیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی صحت سے متعلق مفید معلومات ملتی رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔